بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے یہ لوگ جیل سے ضمانت پر رہا کر دیں گے؟ کافی مشکل سوال ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ یعنی جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس میں جو ہے ایک طرف عمران خان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور دوسری طرف تمام ادارے اور ان کے جو سربراہان ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سچویشن پہلے بھی پاکستان میں آئی ہے، لیکن اس قدر جو ہے شدت کے ساتھ نہیں آئی، اور لوگوں میں شاید اس سے پہلے اتنا شعور بھی نہیں تھا، اور ایک آدھ چینل ہوتا تھا جس کو بڑی ایزیلی جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا تھا۔ سوشل میڈیا ہوتا نہیں تھا، تو لہٰذا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہی ایک دو چینل سے جو خبریں آتی تھیں لوگ اسی پہ جو ہے وہ بلیو کرتے تھے۔ اگر مروزی حالات کو دیکھیں تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کسی بھی صورت میں رہا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹرائل تک تو جیل میں کر رہے ہیں، یعنی اس کو عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے، کیونکہ پاپولیرٹی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام میں جو ہے اشتعال آئے گا، اور جو ہے پھر جو ہے پاکستان میں ایک نیا جو ہے وہ ایک یعنی ایسا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا جس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ امید پہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہی جو ہے ہمیں ہدایت ہے کہ ہم ہر جو ہے مشکل وقت میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی جو ہے امید لگائیں۔ تو میں کچھ ایسے یعنی پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ اچھا جناب، وہ پوائنٹس کون سے ہیں؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جناب آپ دیکھیں، ایک عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، دی اکانومسٹ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے اوپر جناب سب کو مرچیں لگ گئی ہیں۔ وہ جناب ایک کیئر ٹیکر وزیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اکانومسٹ کو خط لکھا ہے یا لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اپنی قدر و منزلت کھو دی ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم ان کو خط لکھ رہے ہو، تم ہو کیا؟ مطلب ہے تمہاری کیا اوقات ہے؟ قدر و منزلت اپنی تو پہلے دیکھو کہ تمہاری کیا قدر و منزلت ہے۔ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیا قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق جو ہے ایسے عمل کیے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہو۔ تو بڑا مضحکہ خیز قسم کا بیان ہے۔ تو جو آرٹیکل لکھا گیا ہے پوری دنیا میں جو ہے عمران خان صاحب نے وہی باتیں دہرائی ہیں جو کئی دفعہ جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ جلسوں میں اور جو ہے مختلف قسم کے ٹی وی انٹرویوز میں جیل جانے سے پہلے کر چکے تھے۔ ان کو انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا ہے، انہی کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، اور جو ہے مغرب کے جو ہے سروں پہ ایک ہتھوڑا مارا ہے کہ بھئی جو ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں جو ہے ان کا بھی ہاتھ ہے۔ انہوں نے وہی باتیں کی ہیں کہ جناب جس طریقے سے جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا، کس کس کا ہاتھ تھا، اور وہ لوگ جو ہیں چونکہ وہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس اقتدار میں آ کے تو ہمیں جو ہے وہ یعنی آئین کے مطابق اگر ہمیں سزا دے گا تو ظاہر ہے ان کے تو اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی سکن بچانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ملک میں کوئی استحکام آنے کا کوئی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ تقریباً آپ اگر ایوریج نکالے تو 75 جو ہے تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے، اور 25% تمام ادر پارٹیز کی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو 25 کروڑ کو اگر تقسیم کیا جائے تو تقریباً 18 کروڑ عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، باقی تمام پارٹیوں میں آپ 7 کروڑ ڈیوائیڈ کر لیں۔ تو یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اس کا بہرحال ایک امپیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک جو ہے امید کی کرن روشن ہوئی ہے کہ شاید جو ہے وہ الیکشن کروا دیں اور اس قدر دھاندلی نہ کر سکیں جس قدر ان کا پلان ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو سب پتہ چل چکا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے چانسز باہر آنے کے بہت روشن ہیں، انتخابات سے پہلے یا پھر جب انتخابات جیتنے کے بعد۔ اچھا جناب، دوسری کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے وہ باہر آ جائیں گے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کا اور ورلڈ بینک کا اور پتہ نہیں کون کون سے اداروں کا اس قدر قرضہ لیا ہوا ہے کہ ان کے پاس ان کی قسطیں واپس کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور یہ اوپر سے مزید قرضہ مانگ رہے ہیں۔
اب جو ہے وہ جتنے تمام ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور ان کا حکومت میں آنے کا جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ادارے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ قرضہ آپ کو تب دیں گے جب عمران خان صاحب جو ہے اس کو انڈورس کریں گے، یعنی وہ اگر یہ کہیں گے کہ بھئی ہاں اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ ان جو ہے شرائط کا جو ہے وہ اس کی پاسداری کریں گے تو پھر تو ہم دیں گے، ادروائز نہیں۔ تو اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی 16 مہینے میں جو ہے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے جو تباہی پھیری، اور اس کے بعد یہ 3-4 مہینے سے جو کیئر ٹیکرز آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو حشر نشر کیا، تو لگتا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے سروائیو کر پائیں گے، اور اگر ان کو قرضہ نہیں ملتا ہے تو یہ پھر اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں گے اور پھر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ آنے دیں۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ ان کے کوئی جو ہے وہ ان سے کوئی بزنس ہی نہیں کرے گا، یہ اگر دھاندلی کر کے نئی حکومت بن کے آ بھی جاتی ہے اور یہ جو ہے لاڈلے کو جو ہے پرائم منسٹر بھی بنا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کون جو ہے وہ کرے گا، کوئی کانٹریکٹ سائن کرے گا یا ان کے اوپر بھروسہ کرے گا۔ اچھا، تیسری کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت جلد باہر ہوں گے، وہ ہے جناب کہ دیکھیں طاقت کے بلبوتے پر آپ ایک قوم کو جو ہے وہ غلام نہیں بنا سکتے ہیں، ہاں کچھ عرصے تک آپ بنا لیں گے لیکن ساری عمر جو ہے غلام بنانا بہت مشکل ہے۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے نا آپ طاقت کے زور پہ جو ہے اس سے کوئی بات نہیں منوا سکتے ہیں۔ وہ برنارڈ رسل ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ درخت پر چڑھتا ہے اور آپ اسے زبردستی جو ہے وہ نہیں چڑھنے دیں گے تو جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ جائے گا درخت پہ چڑھ جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ آپ اس کو چڑھنے دیں کیونکہ جب وہ گرے گا تو پھر وہ خود باز آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ عوام کو جتنا دبائیں گے اتنا اس کا ریئیکشن آئے گا، اور جو ہے آپ اس عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص کر ہمارے ہاں تقریباً 70 میرا خیال ہے 65% جو ہے وہ تقریباً ہمارے نوجوان ہیں، تو نوجوانوں کو اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آتا ہے، تو وہ جو ہے اگر باہر آ گئے تو ان کو جو ہے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی ادارے ہیں، جو خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ جو ہے آپ کی بیوروکریسی ہو، خواہ آپ کی جوڈیشری ہو، یعنی اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن، ان کا رول جو ہے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر قسم کی جو ہے وہ طاقت بھی استعمال کر لی ہے، ہر قسم کی لا قانونیت بھی استعمال کر لی ہے، اور پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش مسلسل کری جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے ان کو وہ مثبت نتائج جو ہے وہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ایک چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر ہوں گے، اور وہ ہے کہ حق اور باطل کا جب بھی آپس میں جو ہے مقابلہ ہوتا ہے تو شروع میں باطل جیت جاتا ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ باطل جو ہے وہ جو ہے اپنی جیت کو برقرار رکھے گا، لیکن آخر میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باطل جو اپنی مطلب ہے کہ جیت پہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے تو حق اس کو جو ہے دبا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ساری آپ کو تاریخ میں ایسی مثالیں ملیں گی کہ جب حق آتا ہے تو باطل جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب حق آ گیا ہے پاکستان میں، اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے، عوام کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا عوام اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جناب بہت سارے اداروں کے سربراہان کے خلاف ایسی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، ان کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے سنا تھا کہ ایوب خان کے بارے میں لوگ کہتے تھے ایوب کتا ہائے ہائے، تو یہ ہم نے سنا تھا، دیکھا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو مینٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور پاکستان کے بہت مسائل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے جو ہے نا وہ مسنگ پرسنس کی فیملیز آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ جائز مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھئی یا تو ہمارے جو لوگ مسنگز ہیں یا تو ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف مقدمے چلائیں، اور یا پھر جو ہے ان کو مطلب ہے کہ مردہ ڈکلیئر کریں، مطلب ہے ہمیں جو ہے پتہ تو چلے کہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ ایک الگ جو ہے وہ یعنی حکومت کے گلے میں ایک جو ہے وہ کانٹا جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔
تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام میں ہوں گے۔ کیس تو چلتے رہیں گے کیونکہ باقی لوگوں پہ جو ہے نا اس سے سنگین کیسز ہیں۔ تو بہرحال امید کا دامن جو ہے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو عوام حکمرانوں سے خوش نہ ہو وہ حکمران کبھی محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے میرا خیال ہے اگر عوام کے ساتھ آپ ایسا رویہ روا رکھیں گے تو پھر جو ہے نا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے شیش محلوں میں جو ہے نا محفوظ رہیں گے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ایران میں دیکھیں کیا ہوا جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ملکوں کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تاریخیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو ہے حق کی طرف آ جانا چاہیے، اور اس سے جو ہے یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہمارے ملک میں استحکام پیدا ہوگا۔ تو جناب بہت بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔